الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگان محترم اور عزیز ساتھیوں، یہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے۔ اس کے بعد آنے والا جو مہینہ ہے اسے ہم رمضان المبارک کا مہینہ کہتے ہیں۔ یہ شعبان المعظم کا مہینہ در حقیقت اسی رمضان المبارک کی تیاری والا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک کا استقبال اسی شعبان المعظم کے مہینے میں کرنے کا طریقہ سکھلایا جاتا ہے۔ بہت مقدس اور بابرکت مہینہ ہے۔ اسی وجہ سے رمضان المبارک کا مہینہ آنے سے پہلے آپ کا یہ مزاج بنانا میں مناسب سمجھتا ہوں کہ رمضان المبارک کس قدر اللہ کی نگاہ میں اہمیت اور عظمت والا ہے، اس کے اندر عبادتوں پر کس قدر اللہ کی طرف سے اجر و انعام عطا کیا جانے والا ہے، ہم اور آپ کا اس تعلق سے مزاج بن جائے۔ اور مزاج صحیح معنوں میں اسی وقت بنتا ہے جب ہم اس تعلق سے تذکرہ سنتے ہیں، اس کے فضائل سنتے ہیں، اس کی عبادتوں پر ملنے والے اجر و ثواب کی بشارتوں کو سنتے ہیں، تب ہمارے دلوں میں اس کی اہمیت اور عظمت پیدا ہوتی ہے اور اس کے لیے ہم کمر بستہ ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے مہینے کو وہ فضیلت عطا فرمائی ہے کہ اپنے پاک کلام کے نازل کرنے کا جب وقت آیا تو پروردگار عالم نے 12 مہینوں میں سے جس مہینے کا انتخاب فرمایا ہے وہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے۔ پورا قرآن کریم لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر جو نازل کیا گیا ہے وہ رمضان المبارک کے مہینے میں نازل کیا گیا ہے، اور اس کے بعد 23 سالہ دور نبوت میں جیسی ضرورت پڑی قرآن کریم تھوڑا تھوڑا نازل کیا جاتا رہا، لیکن یکبارگی جو نزول ہوا ہے وہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہوا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے۔
ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ اور یہ قرآن کی اللہ تعالیٰ نے صفات بیان فرمائی، ارشاد فرمایا ہدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے اور واضح الدلالہ ہے۔ پروردگار عالم نے ہر چیز کی دلیلوں کو قرآن کریم کے اندر صاف صاف بیان فرما دیا ہے، جس کی وجہ سے ایک بندے کے لیے یقین کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ والفرقان، حق اور باطل کے درمیان تمیز پیدا کرنے کا سلیقہ یہ قرآن سکھاتا ہے۔ آپ قرآن کریم جب پڑھیں گے تو بڑی آسانی کے ساتھ آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، راہ نجات کیا ہے، راہ ہدایت کیا ہے، آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، لہذا جو شخص تم میں سے اس مہینے کو پائے تو اسے چاہیے کہ اس کا روزہ رکھے۔ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اور جو شخص بیمار ہو یا مسافر ہو تو اسے چاہیے کہ دوسرے دنوں کو شمار کرے، یعنی اس وقت اگر وہ روزہ نہ رکھے تو بعد میں اس کی قضا کر لے۔ تو پروردگار عالم نے اس کے احکام بھی سکھائے، اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی کو چاہتے ہیں، تمہارے لیے دشواری نہیں چاہتے۔ اس لیے بیماری کی حالت میں، سفر کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نہیں دیا کہ تم پر روزہ رکھنا لازم ہی ہے، بلکہ اختیار دیا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تم اللہ رب العزت کی بڑائی بیان کرتے رہو اس چیز پر جو اللہ نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی ہے، اور تم شکر گزار بنو۔ اللہ رب العزت نے روزے کا حکم دیا، لیکن پروردگار عالم نے معذوروں کے لیے گنجائش نکالی، سہولت اور یسر کا معاملہ کیا، تنگی کا معاملہ نہیں کیا۔ اس آیت کریمہ سے ہمیں 3 چیز کا حکم خصوصیت کے ساتھ ملتا ہے۔ پہلا حکم تو یہ ملتا ہے کہ رمضان اور قرآن میں اللہ رب العزت نے بہت گہرا ربط رکھا ہے۔ اسی وجہ سے پروردگار عالم نے قرآن کریم کا نزول رمضان المبارک میں فرمایا۔ اس لیے رمضان المبارک میں قرآن کریم کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کیا جائے، اس کی تعلیم کے تعلق سے، تعلم کے تعلق سے، اس کے افہام و تفہیم کے تعلق سے، اس کی تلاوت کے تعلق سے جتنا ہو سکے قرآن کریم کا اہتمام کیا جائے۔ رمضان اور قرآن میں اللہ نے بہت گہرا تعلق رکھا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام رمضان المبارک میں آیا کرتے تھے، اور آپ علیہ السلام کے ساتھ قرآن کریم کا مذاکرہ کیا کرتے تھے، دور فرمایا کرتے تھے۔ اور دوسری چیز کا حکم ہمیں یہ دیا گیا ہے کہ رمضان المبارک کی جو خصوصی عبادت ہے وہ روزہ ہے، لہذا ہر حال اور ہر آن میں
بغیر کسی شدید مجبوری کے روزے کو نہ چھوڑا جائے۔ اور تیسری چیز کا جو حکم اللہ نے دیا ہے وہ ہمارے ذہن میں پیدا ہونے والے سوال کا اور اعتراض کا جواب اللہ نے دیا ہے۔ بہت سارے لوگوں کے دلوں میں یہ بات پیدا ہو سکتی ہے کہ بھوکے اور پیاسے رہنے سے کیا فائدہ، اس میں تو پریشانی ہوتی ہے، انسان کو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے۔ اللہ نے اس کا جواب دیا ہے کہ دیکھو یہ تمہیں پریشان کرنا مقصود نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، جیسا کہ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ صراحتاً فرمایا، تم اللہ کی رضا حاصل کرنے والے بن جاؤ، جنت کی راہ پر چلنے والے بن جاؤ، تمہارا ظاہر اور باطن پاک ہو جائے، صاف ستھرا ہو جائے، اور تمہیں صحت کی طرف اللہ تعالیٰ مائل فرما دیں، جیسا کہ اطباء بھی اس کا اقرار کرتے ہیں کہ روزہ صحت کے لیے مفید ہوا کرتا ہے۔ اگر پروردگار عالم دشواری چاہتے تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی ہم کو یہ حکم نہیں دیتے کہ بیماری کی حالت میں یا سفر کی حالت میں تم روزہ چھوڑ دو، اگر چھوڑنا چاہو بعد میں اس کی قضا کر لو۔ پروردگار عالم نے یہ حکم اسی وجہ سے دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر آسانی کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دشواری چاہتے تو ہم پر اس حالت میں بھی لازم کر دیتے کہ تمہیں ہر حال میں روزہ رکھنا ہے، گرچہ تم بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو یا کوئی اور دشواری درپیش ہو، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم پر اپنا فضل و انعام نازل کرنا چاہتے ہیں، ہمیں پروردگار عالم بہت ساری خصوصیات سے نوازنا چاہتے ہیں، بہت ساری نعمتیں ہمیں عطا کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دنیاوی اور اخروی عافیت ہمیں نصیب کرنا چاہتے ہیں، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ سامنے آ جاتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم کی آخری تاریخ میں خطبہ دیا کرتے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ شعبان کی آخری تاریخ میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام منبر پر تشریف لائے اور آپ نے ہمیں ایک جامع خطبہ دیا۔ خطبے میں یہ ارشاد فرمایا، اے لوگو، تم پر ایک عظیم اور بابرکت مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ اس مہینے میں ایک رات ہے جسے شب قدر کہا جاتا ہے، وہ رات 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اس مہینے کے دنوں میں روزے کو اللہ نے فرض کیا ہے، اور پروردگار عالم نے رات میں عبادت کو نفل قرار دیا ہے، یعنی تراویح کو اللہ نے سنت قرار دیا ہے۔ لہذا جو شخص عمل خیر کے ذریعے، کسی نیکی کے ذریعے اللہ کے قرب کا طالب ہو تو وہ ایسا ہے گویا کہ اس نے فرض ادا کیا۔ یعنی اگر کوئی بندہ نفلی عبادت کرتا ہے تو پروردگار عالم رمضان المبارک میں اسے فرض کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اگر آپ نفلی صدقہ کرتے ہیں، نفلی نماز پڑھتے ہیں،
تو اللہ تعالیٰ اس مہینے میں اپنے بندوں کو نفلی عبادت کا ثواب بڑھا کر فرض کے ثواب کے برابر عطا کرتے ہیں، اور جو کوئی کسی فریضے کو انجام دیتا ہے تو گویا وہ 70 فرض ادا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کی کس قدر رحمتیں اور کس قدر اس مبارک مہینے میں نوازشیں ہیں کہ رمضان المبارک میں اگر کوئی اللہ کا بندہ کسی ایک فرض کو ادا کرتا ہے تو پروردگار عالم اس کے ایک فرض کے ثواب کو بڑھاتے ہیں اور 70 فرض تک لے کر جاتے ہیں، اور اپنے اس بندے کو ایک فرض کے بدلے 70 فرض کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، اے لوگوں، یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، یہ خیر خواہی کا مہینہ ہے۔ آدمی اس مہینے میں جہاں تک ہو سکے صبر کرنے والا بنے، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرنے والا بنے، لوگوں کا تعاون کرنے والا بنے، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونے والا بنے، یہ اس مہینے کا تقاضا ہے۔ اور اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہی تو وجہ ہے، ظاہری اعتبار سے ہم سوچتے ہیں کہ یہ رمضان تو تنگی کے زمانے میں آ رہا ہے، نہ جانے کیا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ رزق کے دہانے کھول دیتے ہیں اور ہر کوئی صحیح طریقے پر روزہ افطار کرتا ہے، کسی کو کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے انتظام کر دیا کرتا ہے، اور ہر کوئی یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے ہمیں سمجھ نہیں آتا یہ ضروریات کیسے پوری ہو جاتی ہیں۔ انسان تو انسان، جو جانور ہیں وہ بھی شکم سیر ہو جایا کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے اس قدر رمضان المبارک میں روزی کی فراوانی کر دی جاتی ہے۔ ارشاد فرمایا، جو شخص کسی روزے دار کو افطار کرائے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرماتے ہیں اور جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرماتے ہیں، اور جس روزے دار کو اس نے افطار کرایا ہے اس روزے دار کے ثواب میں کمی کیے بغیر افطار کرانے والے کو اللہ تعالیٰ اتنا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے جب یہ فضیلت سنی تو حضرات صحابہ تو ذوق والے ہیں، عبادت کا شوق ان کے دلوں میں انگڑائیاں لے رہا ہوتا ہے۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے سوال فرمایا کہ نبی علیہ السلام، ہم میں سے تو ہر کوئی افطار کرانے کی طاقت نہیں رکھتا، اس کی مراد کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، افطار کرانے سے مراد پیٹ بھر کھانا کھلانا نہیں ہے۔ اگر کوئی کسی کو ایک گھونٹ دودھ پلا دے، لسی پلا دے، ایک عدد کھجور کھلا دے، حتیٰ کہ کسی روزے دار کو ایک گھونٹ پانی پلا دے، تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ اس شخص کو وہ اجر و انعام عطا فرما دیتے ہیں، اس فضیلت سے اسے بھی فیضیاب فرما دیتے ہیں۔ ہاں، اگر کوئی کسی روزے دار کو مکمل افطار کرائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن
میرے حوض کوثر سے اسے ایسا پانی پلائیں گے کہ اسے پیاس نہ لگے گی حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرما دیں۔ اس مہینے کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ لہٰذا پہلے عشرے میں ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی رحمت کو طلب کریں، دوسرے عشرے میں چاہیے کہ خصوصیت کے ساتھ اللہ کی مغفرت کو طلب کریں، اور تیسرے عشرے میں چاہیے کہ خصوصیت کے ساتھ جہنم سے آزادی کا پروانہ طلب کریں۔ ارشاد فرمایا کہ جو کوئی اس مہینے میں اپنے خادم اور غلام کے بوجھ کو ہلکا کرے تو پروردگار عالم اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں اور جہنم سے آزادی کا پروانہ اسے عطا فرما دیتے ہیں۔ تو جن کی ماتحتی میں کام کرنے والے خدام ہیں، ان مالکوں کے لیے یہ فضیلت ہے کہ اپنے خدام کے بوجھ کو وہ ہلکا کر دیں، یعنی غیر رمضان میں جتنا کام لیا کرتے تھے رمضان میں وہ اتنا کام نہ لیں، ان کے کام کو کم کریں، اور جو ان کی تنخواہ تھی وہ پوری ادا کریں، اور اگر اللہ نے زیادہ نوازا ہے تو رمضان کے مہینے میں اور اضافے کے ساتھ انہیں عطا کریں۔ یہ پروردگار عالم نے مالکوں کے لیے فضیلت بیان فرمائی۔ جو مالک اس فضیلت کو حاصل کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے خادم کے بوجھ کو ہلکا کر دے، لیکن آج کل مالک بھی بہت زیادہ ہوشیار ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ غیر رمضان میں مزدور سے جتنا کام لیا کرتے تھے رمضان میں بھی اپنی چالاکی سے اتنا ہی کام لیا کرتے ہیں، بس ٹائمنگ چینج کر دیتے ہیں، یعنی وقت ادھر ادھر کر دیتے ہیں۔ لہذا اللہ کی طرف سے جو فضیلت آپ کو دی گئی ہے آپ اس فضیلت کو حاصل کریں، اس میں حیلہ اختیار نہ کریں، بلکہ اپنے خدام کے بوجھ کو، کام کو روزے کی برکت سے اسے آپ کم کریں، اور اگر آپ زیادہ خدمت لے رہے ہیں تو آپ اسی اعتبار سے اضافے کے ساتھ آپ ان کی تنخواہ کا تعین کریں اگر آپ اس فضیلت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور اگر حاصل نہیں کرنا ہے تو کوئی بات نہیں۔ لیکن یہ بڑا اچھا موقع ہے کہ آپ اپنے خدام کے ساتھ رعایت کر کے اللہ کی طرف سے جو خصوصی فضیلت آپ کو دی جا رہی ہے، یعنی آپ کی بخشش کا پروانہ آپ کو عطا کیا جا رہا ہے اور جہنم سے خلاصی کا پروانہ عطا کیا جا رہا ہے، آپ اس کو حاصل کرنے والے بن جائیں۔ رمضان المبارک میں خصوصیت کے ساتھ 4 اعمال کریں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، وہی خطبہ میں اپنی زبان میں پیش کر رہا ہوں۔ پہلا عمل کلمہ طیبہ کی کثرت ہے۔ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے زیادہ سے زیادہ آپ کلمہ طیبہ پڑھتے رہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور دوسرے جس عمل کی کثرت کرنا ہے وہ استغفار والا عمل ہے۔ کم از کم استغفر اللہ زیادہ سے زیادہ رمضان المبارک میں کہتے رہا کریں۔ اور تیسرا جو عمل ہے وہ جنت کو طلب کریں۔ اللہم انی اسألک الجنہ، اے اللہ مجھے جنت میں داخلہ عطا فرما دے۔
میں آپ سے جنت کا سوال کرتا ہوں، اور چوتھا جو عمل ہے وہ جہنم سے پناہ مانگے، اللہم انی اعوذ بک من النار، کہ اللہ مجھے جہنم سے آزادی عطا فرما۔ یہ 4 اعمال آپ کو کرنے ہیں، رمضان المبارک کا خصوصی عمل ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ رمضان المبارک اللہ کی نگاہ میں بڑی برکتوں اور سعادتوں والا مہینہ ہے۔ ہمیں اچھے اچھے اعمال کر کے اللہ کو راضی کرنا چاہیے۔ اتنا قیمتی مہینہ ہے کہ جب یہ مہینہ آنے والا رہتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی سے اس کے لیے کمر بستہ ہو جایا کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ کے دل میں اتنا شوق ہوتا رمضان المبارک کی آمد کا کہ آپ شعبان المعظم کے مہینے کے ایام کو آپ انگلیوں پر گنا کرتے تھے، اسے شمار کیا کرتے تھے کہ اب اتنا دن باقی رہ گیا ہے رمضان کے آنے میں، اتنا دن باقی رہ گیا ہے رمضان کے آنے میں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتحفظ من شعبان ما لا یتحفظ من غیرہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے ایام کو جس قدر محفوظ رکھا کرتے تھے، جس طرح اسے گنا کرتے تھے، کسی اور مہینے کو اتنے اہتمام سے آپ گنا نہیں کرتے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ اللہ معاف فرمائے، ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم شعبان المعظم کا مہینہ اس وجہ سے گنتے ہیں کہ کہیں رمضان کا مہینہ کم دن تو نہیں بچا، کہیں ہمارا کھانا پینا بند ہو نہ جائے، بس اتنا ہی دن باقی رہ گیا ہے رمضان المبارک کا مہینہ آنے میں۔ ہم ذوق اور شوق کی وجہ سے نہیں گنتے، بلکہ اس وجہ سے گنا کرتے ہیں کہ کہیں ہمیں بھوکا نہ رہنا پڑے، پیاسا نہ رہنا پڑے، اتنی جلدی رمضان کا مہینہ آ رہا ہے۔ ہمارا حال تو یہ ہو گیا، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ رمضان کا چاند دیکھنے کی ہم کوشش نہیں کرتے، بلکہ مطمئن ہو کر بیٹھے رہتے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ رمضان آئے گا تو ہمیں بھوکا رہنا پڑے گا، پیاسا رہنا پڑے گا، اور ہر ایک کے دل سے تو یہ آواز نکلا کرتی ہے کہ کاش یہ شعبان کا مہینہ 30 کا ہو جاتا، 29 کا نہ ہوتا، ایک دن اور مل جاتا کھانے پینے کے لیے۔ اور جب عید الفطر کے چاند کا نمبر آتا ہے تو ہر کوئی چاند دیکھنے کی کوشش کرتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ رمضان کا مہینہ 29 کا ہو جاتا، کتنی جلدی آزادی مل جاتی اور ہمیں کھانے پینے کا موقع مل جاتا۔ میرے بھائی، یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے۔ ہم اور آپ شعبان کے ایام کو اس طرح شمار کریں کہ رمضان المبارک میں عبادت کی جو فضیلتیں ہیں اور اس کا جو ثواب ہے، اس تعلق سے ذوق ہمارے دلوں میں انگڑائیاں لے رہا ہو۔ ہم اس وجہ سے گنے کہ رمضان المبارک کا مہینہ کتنی جلدی ہم پانے والے بن جائیں اور اس میں عبادت کر کے اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں، اور رمضان المبارک کا جب مہینہ آ جائے تو ہم اس مہینے میں اس قدر عبادت کریں اور اس کی حلاوت کو اس طرح محسوس کریں کہ رمضان المبارک جدا ہو رہا ہو اور ہمیں فکر ستا رہی ہو، ہم تڑپ رہے ہوں کہ اتنا بابرکت مہینہ آج ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔
آج ہمیں اپنے مزاج کو اس طرح بنانا ہے جس طرح ہمارے نبی کا مزاج تھا، جس طرح حضرات صحابہ کا مزاج تھا، جس طرح تابعین، تبع تابعین اور ہمارے اکابرین و اسلاف رحمہ اللہ کا مزاج تھا۔ ہم عبادتوں کا ذوق اپنے دلوں میں پیدا کرنے والے بنے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس شخص نے رمضان المبارک کا روزہ اللہ کی عطا پر یقین کے ساتھ اور حصول ثواب کی نیت کے ساتھ رکھا، اللہ تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کی کس قدر عطا ہے۔ اگر بندہ کامل یقین کے ساتھ روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس روزے کا ثواب عطا فرماتے ہی ہیں۔ پچھلے ہمارے جو گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس روزے کی برکت سے اسے بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ اس قدر عظیم مہینے والا روزہ ہے۔ وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، اور جو شخص رمضان المبارک میں کامل یقین کے ساتھ اور ثواب کی نیت کے ساتھ عبادت کرتا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، تراویح کی نماز ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ ثواب عطا فرماتے ہی ہیں، اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، اور جو شخص لیلۃ القدر میں اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ تعالی ہم سب کو یہ رات نصیب فرمائے۔ جس شخص کو یہ رات ملتی ہے اور وہ اس میں اللہ کی عبادت کرتا ہے، پروردگار عالم وہ فضیلت سے بہریاب فرمانے کے ساتھ ساتھ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اس قدر عطا رمضان المبارک میں بندوں کے ساتھ رہا کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے روزے دار بندوں کو رمضان المبارک میں 5 ایسی نعمتیں اور خصوصیتیں عطا فرماتے ہیں جو اس سے پہلی امت کے لوگوں کے حصے میں وہ خوبیاں اور نعمتیں نہیں آئیں۔ یہ اس امت محمدیہ کی خصوصیت ہے کہ پروردگار عالم روزے کی برکت سے یہ 5 نعمتیں عطا فرماتے ہیں۔ پہلی نعمت، خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو اس کے روزہ رہنے کی وجہ سے اس کے منہ کے اندر جو بو پیدا ہوتی ہے، یعنی یہ بھوکا ہوتا ہے، پیاسا ہوتا ہے، اور عام طور پر 4-5 بجے عصر کے وقت اس کے منہ کے اندر ایک بو پیدا ہوتی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو وہ بو قابل نفرت ہوا کرتی ہے، لیکن چونکہ یہ اللہ کی خاطر بھوکا رہا ہے، اللہ کی خاطر پیاسا رہا ہے، اللہ کو یہ بو اتنی زیادہ پسند آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بو اللہ کو مشک و عنبر سے زیادہ پسندیدہ ہوتی ہے۔ اور دوسری جو نعمت اللہ تعالیٰ اس روزے دار کو عطا فرماتے ہیں وہ یہ ہوتی ہے، وَتُسْتَغْفَرُ لَهُمُ الْحِيتَانُ حَتَّى يُفْطِرُوا، اس روزے دار کے لیے سمندر کی تاریکیوں میں تہ میں رہنے والی مچھلیاں اس کے لیے استغفار کیا کرتی ہیں۔ روزہ ہم رکھ رہے ہیں
اللہ تعالیٰ ہمیں ثواب عطا فرماتے ہیں، لیکن ہم اللہ کی نگاہ میں اتنے محبوب بن جاتے ہیں کہ سمندر کی تاریکیوں میں رہنے والی مچھلیاں ہمارے لیے استغفار کیا کرتی ہیں حتیٰ کہ افطار کا وقت ہو جاتا ہے۔ تیسری نعمت جو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم روزے دار کے لیے ہر دن جنت کو مزین کرتے ہیں۔ وَيُزَيِّنُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كُلَّ يَوْمٍ جَنَّتَهُ، ہر دن اللہ تعالیٰ جنت کو آراستہ کرتے ہیں، اس کو سجاتے ہیں۔ گویا جنت بزبان حال یہ سوال کرتی ہے کہ مولا کریم آپ مجھے کیوں سجا رہے ہیں، مجھے آراستہ اور پیراستہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ پروردگار عالم جنت کو جواب دیتے ہیں کہ یہ جنت میرے نیک بندے، میرے روزے دار بندے دنیا کی مصیبتوں اور دنیا کی جھنجھٹوں کو اپنے سروں سے اتار کر تیرے پاس آنے والے ہیں۔ گویا جنت خوش ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کیا ہے، روزے دار بندوں کے لیے تیار کیا ہے، اور پروردگار عالم نے جنت کو ایسے روزے داروں کے اکرام کے لیے سجایا ہے۔ اور چوتھی نعمت اللہ تعالیٰ روزے دار کو یہ عطا کرتے ہیں، وَتُصَفَّدُ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ، کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں شیطان کو قید کر دیتے ہیں تاکہ میرے روزے دار بندے یکسوئی کے ساتھ عبادت کر سکیں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا سکیں، یہ شیطان انہیں بہکانے نہ پائے۔ اللہ تعالیٰ شیطان کو قید کر دیتے ہیں۔ اب آپ یہ سوال کریں گے کہ پھر بھی بعض بندے روزے میں گناہ کیوں کرتے ہیں، رمضان میں گناہ کیوں کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ میرے بھائی 11 مہینے شیطان نے جو محنت کی ہوتی ہے یہ اس کے اثرات ہوتے ہیں، ورنہ آپ کسی سے بھی پوچھیں کتنا بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، رمضان میں اس کا گناہ کم ہو جاتا ہے، گناہ کے جذبات کم ہو جاتے ہیں، اور گناہ کی طرف بندے اس طرح مائل نہیں ہوتے جس طرح غیر رمضان میں مائل ہوا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نعمت عطا کی جاتی ہے۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ شیطان 11 مہینے محنت کر کے جو اپنے چیلوں کو تیار کیا رہتا ہے، وہ چیلے انسانی شکل میں شیطان کا کام رمضان میں کیا کرتے ہیں اور بندوں کو خیر کے کاموں سے بہکاتے ہیں۔ پانچویں نعمت جو اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں وہ یہ عطا فرماتے ہیں وَيُغْفَرُ لَهُمْ فِي آخِرِ لَيْلَةٍ، جب رمضان المبارک کی آخری رات آتی ہے تو پروردگار عالم سارے روزے داروں کو معاف فرما دیتے ہیں اور بخشش کا پروانہ عطا فرما دیتے ہیں۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ آخری رات شب قدر ہوتی ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، بلکہ اللہ کا دستور یہ ہے کہ کام مکمل ہونے پر اللہ تعالیٰ مزدوری بخشش کی شکل میں دے دیتے ہیں۔ بندے نے روزہ رکھا، تراویح کی نماز ادا کی، تلاوت قرآن کیا، رمضان المبارک کا احترام کیا ہے، اب جب آخری رات آ گئی ہے تو پروردگار عالم اپنے ایسے نیک بندوں کو انعام دے دیتے ہیں، ان کی محنتوں کا بدلہ دے دیتے ہیں اور اپنے بندوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ مرسلاً ایک حدیث نقل کرتے ہیں کہ پروردگار عالم رمضان المبارک کی ہر رات میں 6 لاکھ آدمیوں کو
جہنم سے آزادی عطا فرماتے ہیں۔ ایک ایک رات رمضان المبارک کی کتنی اہم ہے کہ پروردگار عالم ہر رات 6 لاکھ آدمیوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرماتے ہیں، اور ارشاد فرمایا جب آخری رات ہوتی ہے تو گزشتہ تمام راتوں کے بقدر جتنے لوگوں کو آزاد کیا گیا ہے اتنا آزاد شدہ کے بقدر اس آخری رات میں آزاد فرما دیتے ہیں۔ کتنا عظیم مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بہانے سے رمضان المبارک میں اپنے بندوں کو معاف فرما دیتے ہیں، بس ضرورت ہے کہ بندے اللہ کی طرف مائل ہوں، خلوص کے ساتھ عبادت کرنے والے بنیں، رمضان المبارک کا اکرام کرنے والے بنیں۔ تو میرے بھائیوں، 2 ہفتے پہلے سے رمضان المبارک کی اہمیت اور فضیلت پر اس وجہ سے خطاب کا آغاز کر دیا گیا ہے کہ ہم رمضان المبارک کی اہمیت کو سمجھنے والے بن جائیں۔ آج یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ جو رمضان سامنے آ رہا ہے ہم اس کا صحیح معنوں میں استقبال کریں گے، اس کا احترام کریں گے، اس کا اکرام کریں گے، اس رمضان میں اللہ کی خوب عبادت کر کے اللہ کو راضی کرنے والے بنیں گے، انشاءاللہ اپنی مغفرت کروا کے رہیں گے، انشاءاللہ جنت کے طالب بن کر رہیں گے، انشاءاللہ جہنم سے آزادی کا پروانہ ہم حاصل کر کے رہیں گے، انشاءاللہ رمضان المبارک کے ایک ایک لمحے سے صحیح معنوں میں فائدہ اٹھانے والے بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے اور آپ تمام حضرات کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد